کبھی سوچا ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے اس زمین پر کون رہتا تھا، کس کی حکومت تھی؟ آج ہم اسی پرانے اور دلچسپ سوال کی گہرائی میں اتریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس سیارے پر کون آباد تھا اور پھر ان کا کیا بنا؟ تو چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مذہبی روایات ہمیں کائنات کے بالکل ابتدائی دنوں اور انسانیت سے بھی پہلے کے زمانے کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک ایسے وقت سے ہوتا ہے جب زمین پر انسان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو زیادہ تر پانی پر مشتمل تھی، اور اس پر ایک پراسرار مخلوق یعنی جنات آباد تھے۔ اچھا، اس بارے میں دو بالکل مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ سائنس اور ارضیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے یہاں ڈائنوسور جیسے بڑے بڑے جانوروں کا راج تھا، جبکہ مذہبی بیانیے کے مطابق یہ زمین ایک اور مخلوق یعنی جنات کا گھر تھی۔ تو کائنات کی شروعات کیسے ہوئی؟ روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے صرف پانی تھا اور اس پر اللہ کا عرش قائم تھا۔ پھر قلم کو بنایا گیا اور اسے حکم ملا، لکھو۔ اس قلم نے لوہے محفوظ پر یعنی تقدیر کی اس کتاب پر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا حال لکھ دیا جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آدم کی تخلیق سے بھی کوئی 2000 سال پہلے اللہ نے آگ کے شعلوں سے جنات کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر آباد ہونے دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سرکش ہو گئے اور زمین پر فساد اور خون ریزی کرنے لگے۔ جب ان کی بغاوت حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے حکم پر فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ جو بچ گئے وہ دور دراز جزیروں اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ تو جنات کا دور تو ختم ہوا۔ اب باری تھی ایک نئی مخلوق کی، ایک ایسی مخلوق جس کی کہانی مٹی سے شروع ہونے والی تھی اور جس کی تخلیق کا عمل اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 ایسے بڑے اعزازات دیے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ انہیں اپنے دستے قدرت سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں اور انہیں ہر چیز کے نام کا علم سکھایا۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جو مٹی لی گئی وہ پوری زمین سے اکٹھی کی گئی تھی۔ اس میں ہر طرح کی مٹی تھی، کالی، سفید، سرخ، سخت اور نرم۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد یعنی ہم سب انسانوں میں رنگوں، مزاجوں اور طبیعتوں کا اتنا فرق پایا جاتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ عمل کتنا حیرت انگیز ہے۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھ کر ایک چپکنے والا گارا بنایا گیا، پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ ٹھیکری کی طرح سخت ہو گئی۔ اسی سے آدم کا جسم تیار ہوا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس بے جان پیکر میں روح پھونکی گئی اور پہلے انسان نے آنکھیں کھول دیں۔ تخلیق کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ ملی، لیکن وہاں ایک آزمائش بھی ان کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسی آزمائش جس نے انسانیت کی تقدیر کا رخ موڑ دینا تھا۔ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بھلا اسے کیوں سجدہ کروں؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے نیکی اور بدی کی ازلی کشمکش کا آغاز ہوا۔ جنت میں سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت آدم تنہائی محسوس کرتے تھے۔ ان کی اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان پر نیند طاری کی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ یہیں پر شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے انہیں بہکایا، لافانی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی کا جھوٹا لالچ دیا۔ آخرکار وہ اس کے وسوسوں میں آ گئے اور دونوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کا نتیجہ فوراً سامنے آیا، ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرمندگی میں خود کو درختوں کے پتوں سے گھاپنے لگے۔ بس ایک غلطی اور اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ جنت سے نکلنے کا حکم آ گیا اور زمین پر انسانی زندگی کا ایک بالکل نیا مشکل باب شروع ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ تینوں زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ یعنی آج کے سری لنکا میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو ایلا نامی علاقے میں بھیجا گیا۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ سری لنکا میں آج بھی ایک پہاڑ ہے جسے آدم کی چوٹی کہتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا تقریباً 5 فٹ لمبا قدم کا نشان موجود ہے۔ کئی مذاہب کے لوگ اسے مقدس مانتے ہیں اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ زمین پر زندگی شروع تو ہو گئی، لیکن آسان نہیں تھی۔ پہلے انسانی خاندان کو محبت کے ساتھ ساتھ حسد اور نقصان جیسی بڑی آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی نہیں۔
اور حسد کی آگ نے قابیل کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا انسانی قتل تھا۔ قتل تو کر دیا، لیکن اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک دوسرے کوے کو دفنایا۔ اسے دیکھ کر قابیل نے دفنانے کا طریقہ سیکھا اور اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اس بڑے نقصان اور غم کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام شیت رکھا گیا۔ شیت کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، اور انہی کی نسل سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت آدم صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے بہت لمبی زندگی پائی اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑی میراث چھوڑی۔ ذرا ان فاصلوں پر غور کریں۔ روایات کے مطابق آدم سے نوح تک تقریباً 1200 سال گزرے، اور نوح سے ابراہیم تک 1700 سال سے بھی زیادہ۔ یہ نبوت کا ایک طویل سلسلہ تھا جو نسل در نسل جاری رہا اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال کی عمر پائی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جو پوری دنیا میں پھیل کر اسے آباد کر رہی تھی۔ تو انسانیت کے آغاز کی یہ پوری داستان، یہ ہمیں ہماری آزاد مرضی، توبہ کی طاقت اور تقدیر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری شروعات مٹی سے ہوئی، لیکن ہماری منزل آسمان ہو سکتی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس وراثت کا کرتے کیا ہیں؟